اسی لیے بنو سلمہ جو مسجد سے دور رہتے تھے، حدیث پاک میں ہے کہ مسجد کے قریب میں جگہ خالی ہوئی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم بہت دور سے چل کے مسجد میں آتے ہیں، مدینے کے گوشے میں ہم رہتے ہیں، تو لاؤ قریب میں جگہ لے لیں، وہیں مکان بنا لیں۔ جب حضور کو معلوم ہوا تو فرمایا نہیں، تم وہیں رہو، علیکم دیارکم، تم اپنے گھروں میں ہی وہیں رہو، اس لیے کہ تمہارے نشان قدم لکھے جاتے ہیں، جتنا قدم اٹھاتے ہو اتنی نیکی لکھی جاتی ہے، اتنے گناہ مٹتے ہیں، اتنے درجے اونچے ہوتے ہیں۔ دیارکم تکتب آثارکم، تمہاری گھر دور ہیں تو وہ تمہارے قدموں کے اثر جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، ہر قدم لکھا جاتا ہے، حالانکہ قدم کو ہوا فوراً مٹا دیتی ہے۔ جو چل کے آتے ہیں قدم کے جو نشانات پڑتے ہیں، ہوا اس اثر کو مٹا دیتی پٹ سے فوراً، لیکن خدا کے یہاں نہیں مٹتا۔ وہ قدرت کو وہ بھی معلوم ہے کہ کتنے قدم مسجد کی طرف آپ نے اٹھائے، اسی لیے لوگ چل کے آنے میں زیادہ راحت دیکھتے ہیں مسجد۔ لیکن اب تو موٹر سائیکل ہو گئی ہے، لگتا ہے کہ قضائے حاجت کے لیے بھی موٹر سائیکل سے ہی جائیں گے۔ کچھ نہیں، ایک بلا ہو گئی ہے موٹر سائیکل، ایک مصیبت ہو گئی، چل ہی نہیں دے۔ سوئی کے نوک کے برابر اگر جگہ وہاں موٹر سائیکل والا گھس کے رہے گا تو وہ بھی سیدھی نگاہ سے نہیں، وہ موبائل لگا کے کسی احمق کو دیکھ لیا موبائل کرتے ہوئے تو کہا میں کسی احمق سے کم ہوں کیا؟ وہ بھی تو یہ ہنر اگر مرد بتاتے، عورتیں کہتی کیا میں تم سے کم ہوں، وہ بھی موبائل کرتی ہیں۔ ان کو کیا پتا ہے کہ پیدل چلنے میں کیا ہے؟ ساری صحت پیدل چلنے میں، اور پیدل چلنے سے اچھی کوئی ورزش ہے ہی نہیں، بہتر ہے۔ ایک شخص کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، وہ بہت دور رہتا تھا، مسجد سے بہت دور تھا، لیکن کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جس میں اس کی حاضری نہ ہو۔ وہ بھی مسلم شریف کی حدیث میں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جس میں اس کی حاضری نہ ہو، آتا ہی تھا وہ۔ لوگوں کو ترس آیا کہ یہاں بہت تیز دھوپ میں، چلچلاتی ہوئی دھوپ، جبکہ زمین آگ اگلتی رہتی ہے اور سنگریزے بالکل انگاروں کی شکل میں ہوتے ہیں، تو یہ آدمی چل کے اتنی دور سے آتا ہے، تو ترس آیا لوگوں کو۔ لوگوں نے کہا کم از کم آپ ایک گدھا تو خرید لو۔ عرب میں گدھے کی سواری معیوب نہیں ہے، یہاں تو جس کو سزا دیتے ہیں گدھے پہ بٹھاتے ہیں، اور یا پھر دھوبی کو بیٹھتا دیکھیں گے آپ گدھے پر، وہ پالتا ہے، کپڑا وغیرہ لاد کے اسی پہ لے جاتا ہے، لیکن وہاں معیوب نہیں ہے، وہ سواری کے کام آتا، اور بکری وکری چرانے والے اسی پہ بیٹھ کے نگرانی کرتے رہے۔ تو کہا ایک گدھا تو خرید لے کہ اس پر بیٹھ کر کے مسجد میں چلا تو تیرا پاؤں جلنے بھننے سے بچ جائے گا۔ اس نے کہا میں بالکل نہیں خریدوں گا، اس لیے کہ میرے قدم کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نیکی کی فکر۔ پیدل چل کے آؤں گا نہیں کرتے لوگ، 4 قدم پہ گھر ہے، موٹر سائیکل چاہیے،
کسی کو ڈرانا چاہیے کہ دیکھو میں بیٹھ گیا ہوں اس کے اوپر، طوفان کے اوپر ہی، اب ہٹ ہی جاؤ راستے سے. ولا حول ولا قوة. کچھ انسانیت نہیں رہ گئی. حیوانیت اتنی زیادہ سوار ہے، مادیت کے اتنا بڑا غلبہ ہے، انسانی شعور اتنا لد گیا ہے، انسان جانوروں کی شکل میں ہو گیا ہے، کسی انسان کا حق یاد ہی نہیں ہے. بیچ راستے موٹر سائیکل کھڑا کر دیا اور چھوڑ دیا، سمجھے کہ راستہ صرف میرا ہے. راستہ کسی کا نہیں، راہگیر کا جو چلتا ہے. وہ راہگیر کا حق ہے کہ راستے میں کوئی چیز نہیں ہونا، ایک پتھر نہیں ہونا چاہیے. موٹر سائیکل تو بڑی چیز ہے، ہٹاؤ وہاں سے. کوئی ادب ہی نہیں. سمجھے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے سے سب ہو جائے. 2 رکعت پڑھ کے کتنا تکلیف دے گے اللہ کے بندوں کو آپ؟ صرف تکلیف دے رہے ہیں. بیچ راستے میں کھڑا کرتے ہیں. پھر گاڑی والا بیچارہ اترے، پھر وہ گاڑی کو سیدھا کرے، کنارے لگائے، تب گزرے. آج مسلم محلوں میں گزرنا مشکل ہے. یہ سینس ان کا ہو گیا ہے، انسانی سینس ہی نہیں رہ گیا. یہ کپڑا پہن کے انسان ہو جائیں گے؟ انسانیت تو ہے نہیں ان کے اندر. کپڑا پہن کے کوئی ہوتا تو گدھے کو بھی کپڑا پہنا دیا جاتا. حدیث پاک میں ملے گا کہ ایک شخص نے راستے کی ایک ڈال کاٹ دی جو راہگیروں کو تکلیف دیتی تھی، اللہ نے اسے جنت میں بھیج دیا. تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ راستے سے. تم خود تکلیف دینے والے نہ ہو جاؤ. راستے میں ایک پتھر ہو، کیلے کے چھلکا ہو، اس کو ہٹاؤ. یہ عمل نہیں، یہ تمہارا ایمان ہے. ایمان کہتا ہے کہ ہٹاؤ. جائے کہ خودے راستے کے پتھر بن کے کھڑے ہو جاؤ. ولا حول ولا